رومی فرماتے ہیں کہ ایک مشہور ان کی بڑی باتیں ہیں بہت نمایاں. وہ کہتے ہیں ایک بڑا خوبصورت مرغا تھا، وہ جنگل میں رہتا تھا، ہری بھری گھاس میں پھرتا تھا اور دانہ دن کا چگتا. اس کی رنگت بڑی خوبصورت، اس کی کلنگی بڑی نمایاں، اس کی چونچ بڑی بہترین، اس کی آواز بہت پیاری. وہ دانہ دن کا چگتا اور پھر وہ اذان بانگیں دیتا تھا. تو ایک دن شیر وہاں سے گزرا، اس کو وہ مرغا پسند آ گیا. اس سے دوستی کرنے کی بات اس نے کی، مجھ سے دوستی کرو گے؟ مرغے نے کہا کہ یہ تو میرے لیے عظمت ہے، جنگل کے بادشاہ سے میری دوستی. اس نے کہا آج سے تم میرے دوست ہو. اب شیر جنگل کا بادشاہ کہلواتا ہے، اس کی مرضی ہے جس سے دوستی کرے. اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، ہم جیسے گناہگاروں سے دوستی کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ہم جیسے مٹی میں پڑے ہوئے کم ترین اور ناکارہ لوگوں کو اٹھا کر عظمت دیتا ہے تو اس کی سخا ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اگر وہ اتنا پیار دیتا ہے تو پھر میرا فخر کرنا بجا ہے. میں کروں گا فخر، میں ناز کروں گا، میں ناز کروں گا اور مجھے ناز سزاوار ہے. تو فقیرو تمہیں بھی ناز کرنا چاہیے. شیر کو اس مرغے سے محبت ہو گئی، دوستی ہو گئی، اور شیر نے کہا کہ جب بھی تمہیں تکلیف ہو تو بس ایک بانگ دینا، میں پہنچ جاؤں گا. کوئی تمہارا نام لینے والا موجود نہیں رہے گا، گھبراؤ نہیں. وہ خوش ہو گیا. اب وہ اپنے معمول سے وہ دانہ دن کا چگتا اور خوبصورت پر پھیلاتا اور بڑی میٹھی آواز میں بانگیں دیتا اور جنگل کے حسن میں اضافہ کر دیتا. تم بھی مرغے کو کسی دن گیدڑ نے آ کر گھیرا. اس کو دیکھا یہ تو پلا بڑھا اور بڑا صحت مند مرغا ہے، میری لنچ بڑی اچھی ہو جائے گی. تو اس نے وہ جو طریقہ ہے گیدڑ والا، ہم بھی وہی طریقے اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی بڑی اذان بانگیں سنی ہے تمہاری، دور دور سے بھاگ کر آیا ہوں، ابھی عمرہ حج کر کے بھی آیا ہوں، میں بڑا نیک نمازی آدمی ہوں. تو میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، ابھی جو تمہاری بانگ سنی تو میں نے کہا کہ بھائی جماعت کی صورت میں ہو جائے. تو ویسے بھی میں عمرہ حج کر کے آیا ہوں، یعنی اس کو تسلی دے رہا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، ایسے لوگ پائے جاتے. تو مرغا اوپر بیٹھا ہوا ہے، گیدڑ کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ یہ نیچے اترے تو میں اس کا لنچ بناؤں. تو مرغا بھی سمجھدار تھا کیونکہ اس کی دوستی شیر کے ساتھ. تو مرغے نے کہا کہ ہاں واقعی نماز تو پڑھنی چاہیے، جو بڑی اچھی بات ہے، اور جماعت کے ساتھ ہو تو اور بھی اچھا ہے. اور بانگ تو میں نے وہ جماعت کے ساتھ اگر ایک نماز جماعتی تو 1 گنا ثواب، اگر 2 جماعتی تو پھر 3 گنا ثواب. اگر امام صاحب بڑے علم والے ہیں تو پھر اور بھی زیادہ ثواب ہے. تو میں اقامت بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ امام صاحب آ جائے تو پھر ہم 2 سے 3 ہو جائیں گے، ثواب زیادہ ملے گا. تو گیدڑ نے سوچا کہ اس کا کوئی اور یار دوست مرغا ہوگا، ایک کے بجائے 2 مرغے ملیں گے. سوچتے جائیے گا، سوچتے جائیے گا، دنیا میں بسنے والے لوگوں سوچتے جائیے. سبق ہے ہمارے لیے، پیغام ہے. تو اس نے سوچا کہ ایک کے بجائے 2، 1 سے 2 اچھے. اس نے ہاں کیوں نہیں. تو اس نے ایک اور اذان دی. تو شیر کہیں دور دراز گھوم پھر رہا تھا، جب اس نے اس کی آواز سنی اس نے سوچا میرے یار کو آج ضرورت ہے میری. تو شیر نے وہاں سے دوڑ لگائی اور مرغے کی طرف. جب وہ بالکل درخت کے قریب پہنچا اور گیدڑ تو مرغے کو یوں تاک رہا تھا اور منہ میں پانی ہے کہ یہ نیچے اترے تو میں اس کو اپنے خوراک بناؤں.
پیچھے سے اس کو تھوڑی دھاڑنے کی آواز سنائی دی تو اس کی بولتی بند ہونا شروع ہوئی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیر آ رہا ہے. تو گیدڑ نے بھاگنے کی کوشش کی. تو مرغے نے کہا کہ صحیح آپ تو ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں, بھاگ کیوں رہے ہیں؟ امام صاحب تو ابھی آ رہے ہیں, جماعت ہوگی, نماز پڑھیں گے, ثواب ملے گا. اس نے کہا اگر ایسے امام صاحب ہیں پھر اب میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, میں وضو بنانے جا رہا ہوں.